بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 11 دسمبر بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سیاحتی سیزن کا آغاز، 300 سے زائد تفریحی پیکیجز۔ سیاحتی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ مملکت میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، جو مارچ 2021 کے اختتام تک جاری رہے گا۔ سیاحتی کمیشن کی جانب سے مملکت کے مختلف تفریحی سیاحتی مقامات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 17 تاریخی دیگر تفریحی مقامات ہیں جو مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA نے سیاحتی کمیشن کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ مملکت کے نجی سیکٹر میں 200 سے زائد سیاحتی ایجنسیاں ہیں جو مملکت کے ان سیاحتی و تفریحی مقامات کے لیے پرکشش پیکیجز جاری کر رہی ہیں۔ سیاحتی کمیشن نے سردی آب کے اطراف میں اس کے عنوان کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت 300 سے زائد تفریحی پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں۔ مملکت میں 17 ایسے مقامات ہیں جو سیاحت کے شوقین افراد کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ سعودیہ میں موجود غیر ملکیوں کے مسائل شیئر کرنے لگے ہیں جو بہت سے لوگوں کو درپیش ہیں۔ بہت سے پریشان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس کی رہنمائی کر سکیں گے۔ تو ناظرین، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مدثر اکبر میرے اقامے میں پیشہ عامل درج ہے، مگر میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں ملازمت کا معاہدہ فنی کا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میرا ایگریمنٹ درست ہے کہ بعد میں مجھے کسی قسم کی دشواری تو نہیں ہوگی۔ جواب: یاد رکھیں، سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ عملی طور پر وہی پیشہ اختیار کریں جو اقامے میں درج ہے۔ اگر اقامے میں عامل یعنی لیبر ہے اور کام فنی ٹیکنیشین کا کر رہے ہیں تو یہ قانون کی شق 38 کے خلاف ورزی ہے، جس کے تحت ورک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی درج ہوگی، یعنی غیر متعلقہ کام کرنے کا چالان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ اسناد کے مطابق اقامہ اور ورک پرمٹ میں پیشہ درست کروائیں اور ایگریمنٹ بھی اسی حساب سے بنائیں تاکہ کسی قسم کی قانونی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں نئے محنت کے قوانین اگلے سال مارچ کے 15 تاریخ سے نافذ ہوں گے، جس میں ورک ایگریمنٹ انتہائی اہم ہوگا۔ نئے قانون کے تحت ورک ایگریمنٹ تجربہ اور تعلیمی اسناد کے مطابق ہی تیار کیا جائے گا، جس میں تمام تفصیلات درج ہوں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رجب علی خان کفیل نے ایک بار حروب لگایا تھا، جسے 2 ہفتے کے اندر اس نے کینسل کرا دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تنازل لوں، مگر میرے پاس اس وقت کوئی ڈیمانڈ لیٹر نہیں ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا کفیل دوسری بار بھی حروب لگا سکتا ہے کیا؟ جواب: وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق غیر ملکی ملازم کا حروب فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کینسل کرانا آسان ہوتا ہے۔ بعضاں اسے کینسل کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال دوسری بار حروب فائل کرنے کے حوالے سے ہے تو قانون کے مطابق ایک ہی غیر ملکی کارکن کا حروب 2 بار سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کو چاہیے کہ کفیل کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ مارچ تک تعاون کرے، جس کے بعد نیا قانون نافذ ہو جائے گا جس میں تنازل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نئے قانون کے تحت معاہدہ ملازمت اہم ہوگا۔ جہاں بھی آپ کے پیشے کے مطابق ملازمت کا موقع ہوگا وہاں سے ڈیمانڈ لیٹر حاصل کر کے ورک ایگریمنٹ ہی تنازل کا متبادل ہوگا۔ احمد قریشی: میرا اقامہ کئی ماہ سے ایکسپائر ہے، کمپنی والے تجدید بھی نہیں کرا رہے، ایسے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا دوسری جگہ کفیل کی اجازت کے بغیر کفالت تبدیل کرا سکتا ہوں؟ ایک کمپنی سے مجھے اچھی آفر بھی ملی ہوئی ہے۔ جواب: وزارت افرادی قوت سابقہ وزارت محنت کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکن کے اقامے کی بروقت تجدید کی ذمہ داری کفیل یا کمپنی کی ہے۔ اگر اقامہ کی تجدید نہیں کرائی جاتی، اس صورت میں کارکن کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کرانے کا حق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے
NOC کے بغیر بھی اسپانسرشپ کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ کفالت یا اسپانسرشپ تبدیل کرانے کے لیے قانون کے مطابق آپ کو کمپنی کی جانب سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت کی ویب سائٹ پر نئے اسپانسر کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کی درخواست جمع کرائیں، جس میں کفالت کی تبدیلی کے لیے اقامہ کی ایکسپائری مدت بھی درج کر دیں۔ وزارت افرادی قوت سے فوری طور پر NOC جاری کر دیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے احکامات جاری ہونے کی صورت میں آپ کا کیس قانونی طور پر مستحکم ہوگا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس امر کا بھی خیال رکھیں کہ نئی کمپنی میں ملازمت شروع کرنے سے قبل معاہدے کی کاپی ضرور حاصل کر لیں، کیونکہ آئندہ نئے قوانین کے تحت ملازمت کا معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ کورونا ویکسین کولڈ اسٹوریج دیگر تیاریاں مکمل۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے فائزر کمپنی کی کورونا ویکسین کی رجسٹریشن کی منظوری ملتے ہی ایئرپورٹ پر ویکسین ذخیرہ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 نے العربیہ ٹی وی پروگرام کے حوالے سے کہا ہے کہ شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ویکسین کو اسٹور کرنے کے لیے کولڈ اسٹوریج کی صفائی سمیت دیگر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں کولنگ سسٹم کے ماہرین نے اسٹوریج کا جائزہ لینے کے بعد اسے مکمل طور پر درست قرار دے دیا ہے۔ اسٹوریج میں مخصوص درجہ حرارت کے مستقل بنیادوں پر برقرار رہنے کو یقینی بناتے ہوئے احتیاطی پاور پلانٹ اور کولنگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت میں متبادل سسٹم فوری کام شروع کر دے۔ اسٹوریج سے ادویات کی منتقلی کے لیے بھی خصوصی ٹینک اور گاڑیوں کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے۔ آج بعض علاقوں میں گہری دھند رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ مملکت کے بعض علاقوں میں دھند جبکہ کہیں بارش کا امکان ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہا ہے کہ 11 دسمبر بروز جمعہ ریاض، قصیم اور مشرقی ریجن کے علاوہ شمالی حدود کے علاقوں میں صبح سویرے اور رات کے وقت بیشتر مقامات پر گہری دھند چھائی رہے گی۔ محکمے کے مطابق جازان اور عسیر کے پہاڑی علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہیں گے، جبکہ کہیں کہیں بارش کا بھی قوی امکان ہے۔ سعودی ماہرین ماحولیات کی جنگلات محفوظ بنانے کے لیے تجاویز۔ سعودی عرب میں مقیم ماحولیات کے ماہرین کے گروپ ماحولیاتی گرین ہارزن سوسائٹی کے بانی رکن ڈاکٹر عبد الرحمان الصغیر نے عرب نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں مملکت میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی پر قابو پانے کے حوالے سے 8 تجاویز پیش کی ہیں۔ چند دہائیوں سے مملکت میں موجود جنگلات کی غیر قانونی کٹائی پر ماحولیاتی ماہرین تشویش کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق سعودی عرب میں 0.5% جنگلاتی زمین موجود ہے، جبکہ 95% صحرا ہے، جو کسی حد تک توازن والا ماحولیاتی نظام ہے، جسے اب بڑھتی ہوئی غیر قانونی کٹائی سے خطرہ لاحق ہے۔ الصغیر نے اسپیشل فورسز کو ماحولیات کو بچانے اور مقامی لکڑی سمگلروں کو جرمانے کا اطلاق کرنے کے لیے اہم اور کامیاب قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مشورہ دیا ہے کہ مملکت کو چاہیے کہ کسانوں کو معمولی علاقوں میں لکڑی پیدا کرنے والے درخت لگانے کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ غیر استعمال شدہ زرعی علاقوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔